بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ عزیز طلبہ، کل کے سبق میں حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری کے حوالے سے جو روایت بیان کی جا رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب۔ اس روایت میں آخر میں کلام ہو رہا تھا حتی الشوک یشاکوها الا کفر اللہ بها من خطایاہ، یہاں تک کہ کانٹا، شوکا کانٹا وہ کہتے ہیں، اس پر کلام کل ہو رہا تھا کہ شوکتوں پڑھ سکتے ہیں اور شوکتیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر شوکتوں پڑھے مرفوع ہو تو یہ مبتدا، اور شوکتیں پڑھیں تو یہ مجرور ہے، حتی یہ اعلان کے معنی میں حرف جار ہوگا اور شوکا اس کا مجرور ہوگا، یہاں تک کہ کانٹا یشاکوہا جو اس کو چبھ جائے، اس کو لگ جائے۔ تو یہ دکھ، مصیبت، غم، تکلیف، رنج کسی بھی مسلمان کو نہیں پہنچتا، یہاں تک کہ کانٹا بھی اس کو چبھ جائے، مگر اللہ پاک اس کے بدلے میں اس کی خطا، اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی بھی طرح کی کوئی مصیبت ہو، ادنا درجے کیوں، جیسے کہ کانٹا فرمایا، عام طور پر راستہ چلتے ہوئے کانٹا وغیرہ چبھ جانا، یہ بالکل عادتاً عام طور پر معمول کے طور پر ہوتا رہتا ہے۔ اس کو بھی اگر اللہ کی طرف سے سمجھا اور اس پر صبر کیا تو اس معمولی قسم کی مصیبت پر بھی اللہ پاک اس کے گناہ کو مٹاتے ہیں۔ دنیا کی یہ مصیبت آخرت کی مصیبت سے نجات کا ذریعہ ہو جاتی ہے۔ الا کفر اللہ بہا من خطایاہ، مگر اللہ پاک اس کی وجہ سے اس کے خطا، اس کی غلطیوں اور گناہوں کو مٹاتا ہے۔ تکفیر مٹاتا ہے، یہ کافارہ مادہ ہے، اس کے معنی چھپانے کے، اللہ پاک مٹاتا ہے، یا تو نام اعمال ہی سے مٹاتا، یا یہ کہ فرشتوں کے رجسٹر سے مٹا دیتا ہے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کے حافظے سے بھی مٹا دیتا ہے، یعنی اس کا کوئی ثبوت نہیں باقی رہنے دیتا۔ الا کفر اللہ بہا من خطایاہ، من خطایاہ میں من تبعیضیہ لے سکتے ہیں اور من زائدہ بھی لے سکتے ہیں۔ تبعیضیہ کی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اللہ اس کے بعض خطاؤں، بعض غلطیوں کو مٹا دے گا، سب کو نہیں۔ اور من زائدہ ہونے کی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اللہ اس کے خطاؤں کو ہی مٹا دے گا، ساری غلطیاں بھی مٹا دے گا۔ بہرحال یہ اللہ کی مشیت، اللہ کے اختیار میں۔ جیسی مصیبت آئی تھی اس پر صبر کیا تھا، اسی اعتبار سے آخرت کی مصیبت دور کر دی جائے گی، اس کی غلطیوں کو مٹایا جائے گا۔ یہ تو عدل کے طور پر ہوگا، اور اگر اللہ فضل فرمائے تو اس مصیبت پر اگر اللہ پاک سارے گناہوں کو معاف کر دے تو یہ اللہ اپنے اختیار سے فضل فرما لے، اللہ کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ مصیبت آئی اور اس پر وہ راضی رہا اور صبر کیا تو یہ بھی ایک طرح کی باطنی نیکی ہے، حسنہ باطنیہ۔ اور حسنات کے بارے میں
مشہور ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ حسنات سیئات کو مٹا دیتی ہے۔ بہرحال یہ روایت ختم ہو جا رہی ہے۔ آگے روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود کے حوالے سے ہے۔ وہ اپنا ایک واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ دخلت علی النبی، کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ یوعق، درحال کہ آپ کو بخار تھا۔ وعق سے یوعق، جس کے معنی بخار کے ہیں، بخار میں آپ مبتلا تھے۔ فمسست بیدی، میں نے اپنے ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چھوا، اپنا ہاتھ آپ کے مبارک بدن پہ پھیرا، اور میں نے عرض کیا اللہ کے رسول انک لتوعق وعقا شدیدا، آپ کو تو بہت سخت بخار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں، اجل، ہاں، اجل بھی نعم کے معنی میں ہاں، انی اوعق کما یوعق رجلان منکم، کہ مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا کہ تم میں سے دو مردوں کو، دو شخصوں کو بخار ہوتا ہے، یعنی گویا میرا بخار تم میں دو آدمیوں، دو مردوں کے بخار کے برابر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایسا اس لیے ہے تاکہ آپ کے لیے ڈبل اجر ہو جائے، ان لک اجرین، اس لیے یہ آپ کا بخار دوگنا ہے تاکہ آپ کا اجر بھی دوگنا ہو جائے، آپ کو ڈبل ثواب ملے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجل، ہاں، دوگنا بخار ہے تو اس پر دوگنا اجر ہوگا۔ اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یصیب وضم مرض فما سوا، نہیں ہے کوئی مسلمان جس کو کوئی بھی اذیت، تکلیف دہ چیز لاحق ہو، مصیبت پیش آ جائے، می مرض، خواہ مرض، بیماری، فما سوا، یا اس کے علاوہ اور بھی کسی طرح کی کوئی تکلیف، الا حط اللہ بہ سیئاتی، مگر اللہ پاک اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو، اس کی غلطیوں کو مٹاتا ہے۔ اور مبالغتاً حضور نے اس مٹانے کو ایک مثال دے کر کے تقریب فہم کے لیے فرمایا کہ اللہ گناہوں کو مٹائے، یہ کیسے تم سمجھو گے؟ دیکھو درختوں کو دیکھا تم نے کہ اس پہ پتے جب سوکھ جاتے ہیں تو درخت اپنے ان سوکھے پتوں کو جھاڑ دیتا، ویسی اللہ پاک تمہارے گناہوں کو، تمہاری غلطیوں کو جھاڑ دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ الا حط اللہ بہ سیئاتی، مگر اللہ اس کے ذریعے اس بندے کی سیئات، اس کی غلطیوں، اس کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسا کہ تحط الشجرۃ ورقہا، کہ درخت اپنے پتے کو جھاڑ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوگنا بخار ہونا اس لیے کہ معقول نے بتایا کہ اگر گناہ ہوگا تو مصیبت سے گناہ مٹے گا، اور گناہ نہیں ہوگا تو مصیبت سے درجات بلند ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دوگنا بخار ہونا یا ڈبل مصیبت کا آنا یہ آپ کے درجات کو بہت زیادہ بڑھانے کے لیے تھا۔ ازدیادی درجات کی زیادتی، بڑھوتری، یہ تکالیف پر صبر کی بڑھوتری سے، اور جتنی زیادہ تکلیفیں ہوں گی اتنی صبر ہوگا، اور جتنا صبر ہوگا اتنی درجہ بلند ہوگا یا اتنی گناہ مٹیں گے۔ بخار کے دوگنا ہونے کی ایک توجہ یہ بھی کی جاتی ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم عام مردوں کے مقابلے میں زیادہ قوت اور توانائی والے تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جس کو جتنی قوت، جتنی تکلیف ہوتی ہے، اور جس کی صحت جتنی اچھی ہوتی ہے، جب اس کے خلاف مرض لاحق ہوتا ہے، کمزوری آتی ہے، تو اس کا اثر بھی دوگنا محسوس ہوتا ہے۔
اس اعتبار سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دو مردوں کے مقابلے میں گویا کہ ڈبل بخار کا اثر ہوا کرتا تھا، یا اور دوسری طرح کی تکلیف کا احساس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوگنا ہوا کرتا تھا، کیونکہ آپ کی قوت بھی اتنی کامل تھی، آپ کی صحت بہت اچھی تھی، اور آپ کے درجات کو بھی بہت زیادہ بلند کرنا تھا۔ اس وجہ سے عام مردوں کے مقابلے میں جسمانی قوت طاقت کے اعتبار سے، آپ کی صحت کے اعتبار سے بیماری کا اثر، بخار کا اثر زیادہ، یا یہ کہ درجات کی بلندی کے اعتبار سے آپ کو تکلیف زیادہ ہوئی، تاکہ اسی اعتبار سے آپ کے درجات بلند ہو سکیں۔ بہرحال اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم جنس کے اعتبار سے بشر تھے، اور بشریت ہی پر بیماری اور صحت کے آثار آیا کرتے ہیں۔ بخار وغیرہ کا ہونا یہ فرشتوں کے لیے نہیں ہوتا ہے، فرشتے جبریل میکائیل بیمار نہیں ہوتے، بخار ان کو نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم بشر انسان ہیں، لہذا بشری اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بخار ہوتا، بخار کا اثر آپ کو ظاہر ہوا، چونکہ آپ سے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے آپ کی شان تو معصوم ہونے کی، آپ تو سارے معصوموں کے سردار ہیں، لہٰذا آپ کی یہ تکلیف، یہ بیماری، یہ مصیبت، یہ تکفیر سیئات کے لیے نہیں بلکہ رفع درجات کے لیے۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو جب مرض میں مبتلا کیا گیا، تکلیف میں ڈالا گیا، تو عام امت کو اس سے صبر کرنا چاہیے، تسلی لینا چاہیے کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو۔ تو یہ بھی ہمارے محبوب نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک سنت ہے۔ اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت کی اتباع کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ مرض لاحق ہونا، صبر کا ہونا، دعا تو نہ کریں کہ ہم کو بیماری لگے، بخار آوے، لیکن ہاں اگر آ جائے تو صبر کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات جو حدیث میں بیان کیے گئے ان سے تسلی رکھیں۔ اللہ پاک گناہ مٹاویں گے یا اجر سے سرفراز فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔